حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا کہ بدبودار چیتھڑے ان کے بدن پر لگے ہوئے ہیں، یعنی لباس پہنے ہوئے نہیں ہیں، لباس نہیں پہنے ہوئے ہیں، بدبودار گندے گوشت کے ٹکڑے اور چیتھڑے ان کے شرمگاہ پر لپیٹے ہوئے ہیں، یعنی وہ شرمگاہ چھپانے کے لیے کچھ نہیں ملا تو یہ کر رہے ہیں۔ اور پھر کیا کر رہے ہیں؟ جیسے فرماتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ یسرحون کما تسرح الابل والغنم، جیسے اونٹ اور بکریاں چرتی ہیں چارہ، یہ بھی ویسے کھا رہے ہیں، یعنی ہاتھ سلامت ہے مگر ہاتھ سے نہیں کھا رہے، بلکہ جیسے جانور منہ سے کھاتے ہیں یہ بھی ویسے ہی منہ سے کھا رہے ہیں۔ اور کیا کھا رہے ہیں؟ دنیا میں تو بریانیاں کھاتے تھے، دنیا میں تو لذیذ غذائیں کھاتے تھے، دوسروں کا مال ہڑپ کر جاتے تھے، لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، دعوت نہیں ہے تو بھی دعوت میں شریک ہو جاتے تھے، کس کا بھی بہانہ لے کر کہیں بھی گھس گئے، جہاں شادی خانہ دکھا وہاں گھس گئے، جہاں دعوت دکھی وہاں گھس گئے۔ کیا ہوتا؟ کون پوچھتا؟ یہاں کوئی نہیں پوچھے گا، مرنے کے بعد سب پوچھا جائے گا، ایک ایک لقمہ نہیں ایک ایک دانے کے بارے میں پوچھا جائے گا، روٹی کا ٹکڑا بھی کھایا تھا تو پوچھا جائے گا کہاں سے لیا، کس نے دیا، حلال تھا یا حرام تھا، کس کا مال تھا، اجازت لیا یا نہیں لیا، سب پوچھا جائے گا۔ دنیا چلے گی جناب، کیسے بھی چل جائے گی، یہاں لپا ڈوپی کرو، لوگوں کے مال چھینو، جیب کاٹو، زمینہ ہڑپ کر جاؤ، سب چلے گا، طاقت ہے نا؟ یہ طاقت زمین کے اوپر ہی ہے، اندر جانے کے بعد بدن پہ آنے والے کیڑے کو نہیں ہٹا سکیں گے۔ اپنی طاقت آزمانا ہے تو قبر کے اندر آزماؤ، معلوم ہوتا۔ دنیا میں زمین کے اوپر پہلوانیاں سب بتا لیتے، مرنے کے بعد بتاؤ، ایک کیڑا ہٹا کے بتاؤ جو بدن پہ آتا ہے، کچھ طاقت نہیں ہے، مردہ مردہ پڑے رہیں گے مگر تکلیف ہوگی۔ مردہ جب تک زمین کے اوپر ہے تکلیف کا احساس اس کو ہوتا ہے مگر ہم کو نہیں دکھتا۔ مردے کو زمین کے اوپر بھی تکلیف کا احساس ہوتا ہے مگر جب زمین کے اندر جائے گا تب تو اور تکلیفیں ہیں۔ تو یہ حال ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں؟ دوزخ کے کڑوے پھل، جس کو ضریع اور زقوم کہتے ہیں، دوزخ کے کڑوے پھل۔ اور اس پھل کے بارے میں آتا ہے ایک قطرہ رس اس پھل کا زمین کے پانی میں ڈال دیا جائے تو کوئی انسان اور جاندار ایک گھنٹ نہ پی سکے۔ ایک قطرہ دوزخ کے کڑوے پھل کا زمین کے پانی میں ڈال دیا جائے، ساری زمین کا پانی خراب ہو جائے، ایک گھنٹ پانی کوئی پی نہ سکے، یہ کیفیت ہوگی مگر وہ پھل کھا رہے ہوں گے۔ زبردستی کھانا پڑے گا، چاہے نہ چاہے۔ دنیا میں جیسے کڑوی دوائیں زبردستی پی لی جاتی ہیں، یہ کڑوے پھل کھا رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں، ان کا حال ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں ہؤلاء الذین لا یودون صدقات اموالہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ اور صدقہ نہیں دیتے تھے۔ دنیا میں مال جمع کر رہے ہیں، جب مہینہ سال گزر جاتا ہے زکوٰۃ دینے کی جب بات آتی ہے تو آپ حساب و کتاب کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کا نرالا انداز ہے آج کل لوگوں کا، اکثر میں عرض کرتا ہوں، دکاندار دکان پہ بیٹھتا ہے، جو آیا اس کو 10 روپے 20 روپے دے دیا اور روزانہ 1000 روپے کی زکوٰۃ دے دیتا، 1000 روپے دے دیتا، اس کے بعد 15 دن دے دیتا، کتنے دیے بھائی؟ 15,000 روپے، تو آپ سمجھتا میری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اتنا آسان ہے زکوٰۃ ادا ہونا؟ بھائی آپ کی پراپرٹی کتنی ہے، آپ کے پاس سونا کتنا ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، دولت کتنی ہے، زمین کے کاروبار کرنے کے لیے جو زمینیں خریدی ہیں وہ زمین کتنی ہے، پھر اس کی پوری لاگت کتنی ہے، 2-4 کروڑ روپے کی مالیت ہے، 15,000 روپے زکوٰۃ دیتے، 15,000 روپے زکوٰۃ دیتے، کتنی نکلتی ہے زکوٰۃ؟ 1,00,000 روپیے کے 1,00,000 روپیے کے 2,500 روپیے۔ اب اس کے حساب سے لگائیے، آپ کے پاس اگر زمین سونا چاندی پیسہ وغیرہ بینک بیلنس سب ملا کر اگر آپ کے پاس 2,00,000 روپے 2 کروڑ روپے ہو رہے ہیں تو حساب لگائیے 1,00,000 کے 2,500 روپے کے اعتبار سے، زکوٰۃ تو اتنی دینا ہے آپ کو۔
بس ایسے ہی پھولے چنے بانٹ دیے ایسا بانٹ دیتے، اس کو تھوڑی اس کو تھوڑی بانٹ دیے، ختم ہو گئی، ہم زکوٰۃ دے دیے، ایسی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب کچھ لوگ کیسی زکوٰۃ دیتے؟ زکوٰۃ دینے کے بڑے عجیب طریقے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے، 50 ساڑیاں خرید لیتے، یا بالکل ڈریس جو خواتین کے ڈریس ہوتے ہیں عام طور پر، وہ ایسے گھٹیا کے 200 روپے 250 روپے کے رہتے ہیں، اور وہ ساڑیاں بھی 160 روپے کی ہوتی، کم کم قیمت کے خرید کے دے دیے، 50 لوگوں کو دے دیے، جو گھر پہ آئے جو دکان پہ آئے ان کو دے دیے۔ سال میں ایک مرتبہ بیچاری خاتون، بیچارہ کوئی غریب مرد، چلو ایک کپڑا تو مل جاتا ہے عید کو پہننے کو، آ کے لے کے جاتا، وہ دے کے سمجھ رہے ہم زکوٰۃ دے دیے۔ کتنے ہزار روپے لگے؟ 5000 روپے، 10,000 روپے، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ ایسے تھوڑی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ حاضرین کرام، جو لباس ہم پہنتے ہیں کسی کو دیں تو لباس ویسا ہونا چاہیے۔ بھئی شادیوں میں نوشا 3 لاکھ روپے کا لباس خرید رہا 4 گھنٹے پہننے کے لیے، صرف 4 گھنٹے پہننے کے لیے 3 لاکھ روپے کے لباس خرید رہے نوشا، پھر اس کے بعد زندگی میں وہ لباس نہیں پہنتے، پہنے تو لوگ بے وقوف بولتے، ان کو بڑھاپے میں پھر شادی یاد آئی کیا بولتے، اگلے دن ولیمے میں وہ لباس نہیں پہنتا نوشا۔ تو ہم 4 گھنٹے کا لباس پہننے کے لیے 2.5-3 لاکھ روپے، اور غریب کو دینے کے لیے 250 روپے۔ واہ بھائی واہ، کتنا اچھا انصاف ہے۔ یہ طریقہ لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ زکوٰۃ ایسی دینی چاہیے کہ جس کو دے وہ سال بھر کسی کا محتاج نہ رہے، ایسی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ کسی غریب کو دیجئے، آپ زکوٰۃ ہی دیجئے جناب، معلوم کیجئے کہ اس کے گھر میں کتنا راشن لگتا ہے، دال چاول وغیرہ، سال بھر کا چاول اس کے گھر میں آپ منتقل کرا دیجئے، سال بھر کا خرچہ دے دیجئے۔ ایک غریب آسانی سے زندگی گزارے گا، اور جو وہ محنت کرتا ہے وہ ان پیسوں کی بچت کرے گا، ایک 3-4 سال وہ بچت کیا تو ماشاءاللہ وہ بھی کاروبار کر سکے گا۔ ایسی زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ بہرحال حاضرین کرام، خیر تو جو لوگ زکوٰۃ اپنے مال کی نہیں دیتے ہیں وہ لوگ ایسے ہیں کہ جہنم میں سخت ترین کڑوا پھل، جو جہنم کا پھل ہوتا ہے، زقوم اور ضریع اس کا نام ہے، وہ پھل ان کو کھانے کو ملے گا، تو بھی وہ ہاتھ سے نہیں کھائیں گے بلکہ منہ سے چریں گے، جیسے بکریاں اور اونٹ چرا کرتی ہیں۔ یہ ذلت ہوگی ان لوگوں کی جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں لوگوں کے یہ حالات کا مشاہدہ فرمایا۔